والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 118 اور 119 سے متعلق کچھ نہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت گزری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے کافی سارے اس پہ گفتگو ہو چکی، لیکن یہ کہ ایک تو اللہ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر مشرک آدمی جیتے جی سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر مشرک مر گیا اس کے لیے اب کسی قسم کا رحم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ کوئی امید باقی نہیں ہے۔ دوسری چیز اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالی جسے چاہے اسے بخشے، اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ بخشے ہی بخشے، اور اللہ اس بات کا بھی پابند نہیں ہے کہ جو بھی مجرم ہو وہ سب کو سزا دے۔ اللہ تعالی چاہے ایک مجرم کو سزا دے دے اور چاہے اسی جرم کے اندر دوسرے شخص کو معاف کر دے، تو بھی یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ انصاف ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ جس کے ساتھ جیسے جیسے چاہے وہ برتاؤ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ انسان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ انسان اس چیز پر اعتراض کرے، کیونکہ انسان اگر کہیں منصف بنے تو انسان اصولوں کا پابند ہے جو رب نے اسے دیے، کیونکہ انسان نائب ہے اور انسان کو اللہ کی عطا سے توفیق ملی ہے، تو اسے اسی کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے۔ جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان اگر مکان بناتا ہے، اس نے ایک ہی جگہ سے، ایک ہی کارخانے سے، ایک ہی بٹھے سے اس نے اینٹیں منگوائیں، بلاک منگوائے، ٹائلیں منگوائیں، ایک ہی جگہ سے منگوائیں۔ ان ساری جو بلاک ہیں یا اینٹیں ہیں یا پتھر ہیں یا ٹائلیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ اپنے بیڈ روم میں لگاتا ہے، کچھ کو وہ اپنے کچن میں لگاتا ہے، کچھ کو وہ اپنے جو گھر کے اندر چھوٹا سا نماز کا حصہ بناتا ہے، جائے نماز، اس کو لگاتا ہے، کچھ کو وہ واش روم میں لگاتا ہے۔ تو یہ اینٹ کا یا پتھر کا یا بلاک کا حق نہیں بنتا کہ وہ اعتراض کرے کہ اس کو تو جائے نماز میں لگایا تو مجھے کیوں باتھ روم میں لگایا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو کے اس کو بولو کہ یہ تو تمہاری زیادتی ہے کہ تم نے ایک ہی جگہ سے اینٹیں خرید کے برابر ریٹ والی، برابر درجے والی، برابر کوالٹی والی اینٹیں ہیں، ان میں سے ایک کو تو تم بیڈ روم میں لگا رہے ہو تو دوسری کو باتھ روم میں لگا رہے ہو، تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک ہے، مالک کی مرضی، چاہے وہ جو چیز باتھ روم میں لگائے، چاہے وہ جو چیز کچن میں لگائے، چاہے وہ جو چیز بیڈ روم میں لگائے، کس نے روکنا اسے؟ اللہ بھی مالک ہے، جس انسان کو چاہے معاف کرے، جس انسان کو چاہے سزا دے، جس انسان کو چاہے خوش رکھے، جس انسان کو چاہے مصیبت میں ڈال دے، وہ مالک ہے، اعتراض اس پہ نہیں ہے۔ ہاں، جس کو اس نے خوش رکھا اس کا فضل ہے، اور جس کو اس نے تکلیف دی یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ تکلیف وہ بغیر وجہ کے نہیں دیتا، انسان کی اپنی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف آتی ہے، ورنہ رب تکلیف نہیں دیتا۔